دوسرے نمبر پر مکروہ باتیں. مکروہ باتیں وہ ہے کہ ان کے کرنے سے دم تو واجب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی عمرہ ناقص ہو جاتا ہے، اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور یوں سمجھو چھوٹے گناہ ہیں وہ، اور گناہ بڑا ہو یا چھوٹا دونوں چیزیں بچنے کے لیے ہوتی، کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جب بھی بچائیں گے جب ہم ان کا مطالعہ کر کے ذہن میں تازہ کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے. تیسرے نمبر پر وہ باتیں جو کہ حالت احرام میں جائز ہے. اب بعض بیچارے مسلمان ایسے سادہ ہوتے ہیں کہ کیونکہ دین کا مطالعہ نہیں کرتے، حج کے حکام کا مطالعہ نہیں کرتے، تو بیچارے بعض مرتبہ جائز اور مباح باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو دم واجب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم گنہگار ہو جائیں. تو بھائی بلا وجہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. دین تو ہمارے لیے سراسر آسان ہے. وہ جائز اور مباح باتیں تو اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ اگر حالت احرام میں کوئی ان کاموں کو، ان باتوں کو کرنا چاہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے حج میں اور عمرے میں کوئی خلل نہیں آتا بالکل بھی. سہولت جب حاصل ہے تو سہولت استعمال کرنی چاہیے. اب ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. حالت احرام میں ٹیشو کا استعمال کرنا چاہیے. اب ٹیشو تو ایسا ہے کہ انسان کی ناک منہ کی طرح ہے، کہ جیسے جس کی ناک ہے تو ٹیشو بھی ناک پہ ہے اس کے، جس کے پاس منہ ہے ٹیشو بھی اس کے منہ پہ. کھا رہا ہے تو ٹیشو استعمال کر رہا ہے، ناک صاف کر رہا ہے تو ٹیشو میں صاف کر رہا ہے. اب یہ تو مسلمان کے ساتھ تقریباً ساتھ ساتھ ہے. یہ جب ساتھ ساتھ ہے تو بھئی حالت احرام میں اس کا استعمال کرنا جائز بھی ہے. جب جائز ہے تو بھائی استعمال کرو. بعض بیچارے اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ٹیشو ناک سے لگائیں گے تو پتہ نہیں دم پر ہی واجب نہیں ہو جائے گا، کہیں ناجائز تو نہیں ہے، گنہگار تو نہیں ہو جائیں گے. نہیں بھائی، کیوں گنہگار ہو جائیں گے؟ یہ کپڑا تھوڑی ہے، یہ تو ٹیشو ہے، کاغذ ہے یہ تو، اور کاغذ سے ناک صاف نہ کرنا صحیح ہے، پسینہ صاف کرنا درست ہے، منہ صاف کرنا جائز ہے. تو حالت احرام میں ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا جائز ہے. بس جب جائز ہے تو کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اب دیکھو معلوم ہو گیا تو آسان، اور نہیں تو آدمی ڈرتا ہی رہتا ہے. اچھا وہاں کوئی صحیح مسئلے بتانے والا آپ کو ملے گا نہیں. جب نہیں ملے گا تو آپ جس سے پوچھو گے، کوئی کہتا دم واجب ہے، کوئی کہتا ہے صدقہ واجب ہے، کوئی کہتا نہیں نہیں حرام ہے بھائی حرام ہے، توبہ کرو توبہ کرو. اللہ مصیبت میں آگے نہیں آ گیا تو مصیبت آیا اپنی جہالت کی وجہ سے. اگر مطالعہ کر لیتے ہیں یا کسی معتبر عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی. تو بہرحال جائز اور مباح باتوں کا بھی مطالعہ کر لیں. جو باتیں جائز ہیں اگر ضرورت ہو، موقع ہو انہیں کرنے کی تو کر لیا کریں. اس طرح سے یہ تین باتوں کا احرام باندھنے کے بعد جاننا ضروری ہے. اس طرح سے پھر آپ انشاءاللہ تعالی جدہ پہنچیں گے. جدہ پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہو کر کے انشاءاللہ تعالی آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. راستے میں حدود حرم آ جائیں گی. حدود حرم ان حدود کو کہتے ہیں جہاں سے کسی بھی وہاں سے حرم کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کی وہ میقات ہے. ہماری میقات تو ہوائی جہاز میں آ جائے گی. پاکستان سے جانے والوں کی جو میقات ہے جہاں سے بغیر احرام کے آگے گزرنا جائز نہیں ہے، وہ کراچی سے روانہ ہونے کے بعد جب جدہ آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہتا تو آ جاتی ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے آپ کو احرام باندھنے کے لیے عرض کیا ہے. اور بہرحال بعض لوگ جدے کے اندر رہنے والے ہیں، مکہ مکرمہ کے حدود حرم سے باہر رہنے والے ہیں، ان کی میقات وہ ہے جو آپ جب جدے سے مکہ مکرمہ جائیں گے درمیان میں وہ حدود حرم آئیں گی. ان حدود حرم سے آگے بڑھنے کی صورت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو ہی آپ اس حدود حرم سے آگے بڑھیں گے ہر نیکی 1,00,000 گنا ہو جائے گی. اب تک تو آپ سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھ رہے تھے تو 1 نیکی یا 10 نیکی، اب وہاں جیسی پڑھیں گے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ہو جائے گا. ایک دفعہ الحمدللہ پڑھیں گے 1,00,000 الحمدللہ کا ثواب ہو جائے گا. ہر نیکی کا 1,00,000 گنا ثواب. یہ حدود حرم کا ثواب ہے. یہ یہاں ثواب نہیں، وہاں ہے یہ ثواب. اس لیے جیسی حدود حرم آئیں گی وہ عام طور پر روڈ کے دائیں بائیں وہ نشانیاں بنی ہوئی ہیں، ان کو دیکھتے رہیں. جیسے وہ آ جائیں تو بس دل بھی جھکا دیں، گردن بھی جھکا دیں، اور دل و جان سے تلبیہ پڑھتے چلے جائیں. اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جتنی بھی تسبیحات آپ کو آتی ہے سب برابر اللہ اللہ کرتے رہے اور بار بار تلبیہ پڑھتے رہے. یاد رکھیے احرام باندھنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل تلبیہ کی کثرت ہے، جو آج کل حاجیوں نے اکثر چھوڑ دیا ہے.
اکثر و بیشتر حاجی لوگ جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہیں جو تلبیہ کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں. تو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، اترتے چڑھتے، آتے جاتے، لیٹے بیٹھے، بس تلبیہ پڑھتے رہے. اور تلبیہ ابھی سے یاد کر لیں، تلبیہ ابھی سے یاد کر لیں، ابھی یاد ہو جائے گا تو وہاں پہ کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بالفرض کسی کی یاد نہ ہو تو کتاب کے پہلے صفحے پر تلبیہ لکھا ہوا ہے، کتاب دیکھ کر کے بھی آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مشق کر لیں یہاں پڑھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مکہ مکرمہ جب جائے تو آپ راستے میں تلبیہ بھی پڑھتے رہیں اور تسبیحات بھی پڑھتے رہیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ آپ کے فضل سے اب میں حدود حرم میں داخل ہو گیا ہوں. یا اللہ جہاں پر ہر وقت آپ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، میں بھی خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اپنے گناہوں کے پہاڑ لے کر کے حاضر ہوا ہوں. پروردگار عالم میرے ان گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، میرے لیے عمرے کو آسان فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس طرح سے دعا کرتے ہوئے آپ اپنے ہوٹل میں جائیں گے، وہاں جا کر کے آپ آرام کر لیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بس جاتی پہلے عمرہ کرنا ہے، جاتی سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے. ارے بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی میں اتنی ہمت طاقت ہے تو کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ اچھا ہے یہ سعادت جاتی حاصل ہو. لیکن عموماً سفر یہ طویل ہوتا ہے، اور بے شک ہوائی جہاز کا سفر ہے مگر یہ بھی کمر توڑ ہوتا ہے، اور عام طور پر آدمی اس میں بھی تھک ہی جاتا ہے بہرحال، اور 6-7 گھنٹے لگتے ہیں جس کی وجہ سے تھکن تو ہو ہی جاتی ہے. لہٰذا آپ جا کر کے آرام کرو. نماز کا وقت ہو تو آپ حرم شریف میں جا کر کے بے شک نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر جب آرام کر کے آپ تازہ دم ہو جائیں اور حشاش بشاش ہو جائیں، خواتین بھی عمرہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پالے، تو آپ جس وقت مناسب سمجھیں آپ جا کر کے پھر عمرہ کریں. عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام تو آپ کا بندھا ہوا ہے، اب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، یاد رکھیں اس کو، دایاں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھیں. مسجد کے جو مین گیٹ ہیں ان مین گیٹ سے جہاں ان کی کنڈی زمین پر لگائی جاتی ہے اس کے اندر والا حصہ مسجد کا حصہ ہے، باہر والا حصہ باہر کا حصہ ہے. لہذا اس کے اندر جب آپ پاؤں رکھیں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں. اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ طواف کے لیے چلے تو راستے میں کہیں نہ کہیں سے خانہ کعبہ انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے. تو جیسے خانہ کعبہ نظر آ جائے، چاہے تھوڑا سا نظر آ جائے، بس آپ راستے سے ہٹ جائیں، راستے سے ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو جائیں. آنے جانے والوں کے راستے کو ہرگز نہ روکیں آپ. اس میں روکنے کی وجہ سے آپ گنہگار بھی ہوں گے، دوسرے آپ یکسوئی سے دعا بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آنے جانے والے آپ کو دھکا دے رہے ہوں گے اور آپ کے پاس سے گزر رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس والے بھی آپ کو وہاں سے ہٹا دیں، تو آپ کا ذہن الجھ جائے گا. لہذا آپ ایسی غلطی نہ کریں، بلکہ راستے سے ہٹ جائیں، ایک طرف دائیں طرف ہو جائیں، بائیں طرف ہو جائیں، ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں کسی کے آنے جانے کا راستہ نہ ہو اور کسی کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو، تاکہ آپ یکسوئی سے بیت اللہ کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکیں. اس طرح ایک طرف کھڑے ہو کر کے اب آپ ہاتھ اٹھا کر کے 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں، 3 دفعہ الحمدللہ کہیں، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور کلمہ شہادت پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر دعا کریں. کتاب کے اندر یہ سب طریقہ لکھا ہوا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ کتاب لے کے کھڑے ہو جانا، اس میں جو طریقہ لکھا ہو اس کو دیکھ دیکھ کے ویسے ہی کر لینا. اس طریقے سے پھر کھڑے ہو کر کے خوب دعائیں مانگے، کیونکہ بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے تو بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو یہ دعائیں قبولیت کا وقت ہے، لہذا یکسوئی سے آپ کھڑے ہو کر کے خوب دعائیں کریں، اور یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنے بھلائیاں مانگی ہیں مجھے بھی عطا فرما، میرے والدین اہل و عیال کو بھی عطا فرما، اور جتنے خواتین و حضرات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کو بھی عطا فرما. تو سب کے لیے دعا ہو گئی. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے دعا ختم کر کے آپ آگے چلیں. اس طرح سے جب بھی آپ باہر سے جائیں گے، یعنی ہوٹل سے جب بھی آپ مسجد حرام میں جائیں گے اور پہلی نظر آپ کے خانہ کعبہ میں پڑے گی، آپ دعا کریں گے، آپ کی ہر دفعہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ پاکستان سے جانے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہاں سے جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں وہ نظر ڈالیں گے تو ان کی دعا قبول، باقی غیر مقبول، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
باہر سے یعنی مسجد حرام سے باہر سے جو بھی پہلے اندر داخل ہو اور اس کی پہلی نظر خانے کعبہ میں پڑے اس سے یہ دعا قبول ہوگی. اب چاہے چلتے چلتے آپ دعا مانگ لو اور چاہے کھڑے ہو کے دعا مانگ لو، جب چاہے دعا مانگ لو، ہر مرتبہ دعا قبول انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح سے پہلے دعا کر لیں. دعا کرنے کے بعد پھر آپ انشاءاللہ مطاف میں جائیں گے. مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کی چاروں طرف جو صحن ہے اسے کہتے ہیں مطاف. اس مطاف میں بھی جب آپ قدم رکھ کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ مطاف بھی مقامات اجابت میں سے ہے اور ان مقامات میں سے جہاں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہاں بھی دعا قبول ہوگی. اس کے بعد اب آگے بڑھیں گے اور خانہ کعبہ کے اس حصے کی طرف جائیں گے جہاں حجر اسود ہے. خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. ایک کونے پر حجر اسود ہے، دوسرے کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، تیسرے کو رکن شامی کہتے ہیں، چوتھے کو رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی تو رکن یمانی کے بعد خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے جس کے چاروں طرف چاندی کا کڑا لگا ہوا ہے. تو آپ اس حجر اسود کے والے کونے قریب جائیں گے. قریب جانے سے پہلے اب مرد حضرات اجتباء کریں گے. بھائی مرد حضرات اجتباء کریں گے. اجتباء ایسے کہتے ہیں کہ جو چادر احرام کی آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اس کو دائیں بغل میں سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے. دایاں کندھا بالکل آپ ننگا کر لیں گے، بایاں کندھا چادر سے ڈھکا ہوا ہوگا. اس کا نام ہے اجتباء. یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتیں اپنے بدستور کپڑوں ہی میں رہیں گی.